سے۔ السلام علیکم۔ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ آپ کو بتائیں اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اپوزیشن نے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی اپنے پتے شو کر دیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع بھی کرا دی گئی۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد حکومتی وفد نے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور مسلم لیگ ق کے رہنما چودھری پرویز الہی سے ملاقات اور انہیں وزارت اعلیٰ دینے کی پیشکش کی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف طارق چودھری، آسمہ شیرازی سینئر اینکر پرسن شریک گفتگو ہوں گی، شوکت پراچا ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اور منیز جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی بات کریں گے۔ طارق چودھری سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے، اور اس وقت جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کی تو گہما گہمی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کل کے وزیر اعظم کے جلسے کے خطاب پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو انہوں نے سب سے اہم بات کی، جو کہا جا رہا تھا ترپ کا پتا ہے، اس کو اندازہ یہی لگایا گیا ہے کہ جو انہوں نے آخر میں خط دکھایا، یہ وہ خط ہے جس نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ خط جو ہے وہ تو انہوں نے کل دکھایا، لیکن جو حکومتی وزراء ہیں اور خود پرائم منسٹر ہیں گزشتہ 1 ماہ سے کم از کم جب سے یہ تحریک عدم اعتماد تھی، بار بار آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ آ کے میڈیا پہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا جو سلسلہ ہے وہ جوڑ رہے تھے غیر ملکی سازش سے، غیر ملکی دباؤ سے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ غیر ملکی جو پیسہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ان کو ناکام بنانے کے لیے، ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے، اور یہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان پر دباؤ ہے، اس لیے کچھ قوتیں ان کو ہٹانا چاہتی ہیں۔ تو کل انہوں نے جو خط پیش کیا، ظاہر ہے وہ خط دکھایا تو نہیں میڈیا کو، نہ ہی قوم کے سامنے لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ خط ہے اور میں اس کو پھر آف دی ریکارڈ دکھا سکتا ہوں، اس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ جو کہ منعرف ہوئے ان سے، ان کو مخاطب کیا اور ان کو کہا کہ وہ واپس آئیں ورنہ ان کو عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں بڑے اہم نقطے ہیں اور دونوں کا تعلق عدم اعتماد کی تاریخ سے ہے۔ اب یہ جو ارکان پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اس پر اگر دیکھیں تو 26 تاریخ تک ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود ذاتی طور پر پیش ہوں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے، جو کہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ورنہ ان کے خلاف 63A کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اب تک 4 ارکان پارلیمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے جو منظر عام پہ آ چکے ہیں، جنہوں نے کہا جواب دیا اپنا، جن میں نور عالم صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں، رمیش کمار صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ احمد محمد حسین دہر صاحب ہیں، جنہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا، نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے پتہ چلے کہ ہم نے پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے، ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ہمیں اپنی پارلیمنٹ میں جا کر ووٹ ڈالنے کا، اپنی رائے دینے کا حق دیا جائے۔ اس کے بعد باقی ارکان پارلیمنٹ جو ابھی تک خاموش ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہ تو کوئی پیش ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے جواب دیا ہے، یعنی اب تک یہ جو 14 ہے یا 13 ارکان ہیں جن کو شو کاز ہوئے تھے ان کی تو واپسی کا کوئی ابھی تک امکان نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گی کہ جو 4 لوگ تو سامنے آ گئے، کیا یہ کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ وقت مقررہ پر ہی اپنا جو ہے وزن دکھائیں گے کہ وہ کس کی جانب گرتے ہیں جا کر؟ ایک تو بہت بڑا یہ ایک دن ہے جس میں کہ بہت ساری چیزیں ایک وقت میں ہو رہی ہیں، جو 4 اراکین یا جتنے بھی اب تو یہ 12-13 سے اوپر کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ قومی اسمبلی کی بات کریں تو اس میں ایک بڑا نمبر جو ہے اس کو مینشن کیا جا رہا ہے، تو یہ ووٹنگ ڈے کے اوپر زیادہ واضح سامنے صورتحال ہوگی، کیا پتا اس سے پہلے جو ہے وہ اتحادی جماعتیں اپنا کوئی جو فیصلہ ہے وہ سنا دیں۔ آج بڑی پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کل سے یہ افواہیں بلکہ یہ خبریں گردش میں تھیں کہ شاید پنجاب اسمبلی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے کے وہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ہو چکا ہے، اور عدم اعتماد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسمبلی برخاست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آج چیئرمین سینٹ کے معاملے کے اوپر بھی جو درخواست تھی اس کے اوپر آج سماعت ہے، اور جو گزشتہ سماعت تھی اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو ہم سنا دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر آج 63A کی تشریح کے حوالے سے جو ہے وہ کاروائی ہے، بہت اہم کاروائی ہے۔ قومی آج تحریک عدم اعتماد
بالکل شوکت پراجا، اس وقت ہم جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے آسما بھی کہہ رہے ہیں کہ دو اہم سماعتیں بھی ہو رہی ہیں، آج اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل کے جلسے کی چیمہ گوئیاں بھی سیاسی حلقوں میں موجود ہیں، تو مجموعی طور پر صورتحال کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی شوکت، آپ کو آواز آ رہی؟ مجموعی طور پر ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ مجموعی طور پر کیا ہو رہا ہے، اور مجموعی طور پر تو اس وقت جب وزیر اعظم اس حد تک آ گئے کہ جی وہ باہر کی سازش ہے، بھائی آپ کے لوگ ناراض ہیں، پہلے تو آپ ان کو منائیں، آپ منا نہیں رہے، بلکہ آپ کے سینئر وزراء جن کی منانے کی ذمہ داری ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کا منہ کالا کریں گے، ان کو جوتے ماریں گے، تو یہ کہاں کی منانے والی ادا ہے جس پہ آپ کے وزراء چلے ہوئے ہیں؟ نمبر 1 اٹ مینس کہ جو ناراض ہو گئے، جو روٹ گئے، وہ واپس نہیں آ رہے۔ مجموعی صورتحال کا دوسرا بڑا اہم نقطہ ہے، کل سے افواہیں تھی کہ شاید پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، تو یہ ریزولوشن آ گئی وہاں پر عدم اعتماد کی، پنجاب میں نوٹس آ گیا، تو اب بزدار صاحب اسمبلی نہیں توڑ سکتے۔ اس کو ضرور کلب کیا جائے۔ گزشتہ رات نون لیگ اور کاف لیگ کی جو ملاقات ہوئی، اور میرے پروگرام میں رات کو سینیٹر نون لیگ کے تھے ڈاکٹر عفنان اللہ، انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ تمام ہمارے جو صورتحال ہے وہ تمام تر معاملات طے پا چکے ہیں۔ اب اگر اس کلیکٹو صورتحال کو دیکھا جائے تو پھر ایک ہی اب آخری وہ جو سٹیپ ہے وہ رہ گیا ہے کہ جس وقت اسپیکر صاحب اجازت دیں گے نو کانفیڈنس موو کرنے کی، تو اس کے پھر 3 دن ڈسکشن کرائیں نہ کرائیں، لیکن چوتھے سے لے کے 7ویں دن تک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اس پر ووٹنگ ہو جائے گی۔ ایٹ دا مومنٹ جو صورتحال ہے اتحادیوں کی، مثلا کل بڑا جلسہ تھا، امر بالمعروف کے نام کا بڑا جلسہ تھا، اسی دن ہی ایک اتحادی منکر ہو گئے اور شاہزین بگٹی صاحب نے کہا کہ میں اتحاد توڑ رہا ہوں۔ تو جو مجموعی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں وہ قطعاً وزیر اعظم عمران خان کی فیور میں نہیں جا رہی۔ ایٹ دا مومنٹ ٹل وی اسپیک قطعی طور پر اتحادی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی اتحادی نہیں کہہ رہا، اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپشنز اوپن ہیں۔ اتحادی وزارتوں میں بھی بیٹھے ہیں، یعنی 3 وزراء اسی کابینہ کے، پرسوں ایم کے ایم کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس 2 وزراء کے پاس گئے، پی ٹی آئی کے 3 سینئر وزراء اپنی ہی کابینہ کے 2 وزراء کے پاس گئے، فروغ نسیم اور سید امین الحق صاحب کے پاس، ان کو منانے کے لیے۔ اٹ مینس کہ اتحادی جو پہلے تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہر صورت میں ساتھ دیں گے جیسے مونس الہی نے کہا تھا، اب تو اتحادی یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا فیصلہ کریں گے، آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، فیلڈ اوپن ہے، میدان کھلا ہے، دیکھتے ہیں میدان میں پھر مجموعی صورتحال کس کروٹ لیتی ہے، لیکن ایٹ دا مومنٹ یہ ابھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے صورت۔ بالکل، آسما سے بات کر رہے تھے، ان کی آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی تھی، اب دوبارہ ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے۔ آسما آپ کنٹینیو کیجئے، آپ بتا رہی تھی کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ اسمبلی میں اب اہم ملاقات ہوئی ہے اتحادی جماعتوں سے، دوبارہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد گیا اور چودھری برادران سے انہوں نے ملاقات کی ہے، کیا کچھ فائدہ ہوگا اس کا؟ جی ظاہر ہے کہ اپوزیشن اس وقت پنجاب کی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بچانے کی کوششوں میں ہے، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی جو ایک پنجاب کے اندر حکومت ہے وہ ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اسی لیے اب پرویز الہی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو وزیر اعلیٰ کی جو پیشکش ہے وہ کی جا سکے۔ کل جو اپوزیشن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہے، جس کے بعد ہی اسپیکر کے سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے یہ عدم اعتماد جو ہے یہ موو کی گئی ہے۔ بہرحال اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے بھی شاید ان کو آفر کر دیا ہے وزارت اعلیٰ کا، لیکن شاید حکومت بہت اس نے دیر کر دی ہے۔ یہ کہنا کہ اب وہ فوری طور پر کچھ ہو سکے گا شاید اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر حکومت نے ان کو آفر کی ہے، اس میں متضاد اطلاعات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی جو آفر ہے وہ ان کے پاس لے کے پہنچی ہے، تو اب ان کو دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے یا کہ حکومت کے پاس جائیں گے۔ بہرحال ایسا لگتا
لگتا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے, حکومت بہت دیر کے بعد ان کے پاس گئی. پچھلی جو ملاقات تھی اس میں بھی انہوں نے یہ خبریں ضرور آئی تھی, لیکن جو ہماری بات ہوئی وہ یہ تھی کہ وزارت اعلیٰ کے لیے حکومت نے کوئی پیشکش ان کو نہیں کی تھی, اور وزارت اعلیٰ کی جو پیشکش اپوزیشن کی طرف سے تھی اس میں بھی آصف زرداری صاحب کا بہت اہم کردار ہے. لہٰذا اس کے اوپر جو رات کو ملاقات ہوئی اور جو وفد گیا تھا پنجاب اسمبلی کے حوالے سے, اب وہ اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے اور بات کی جا رہی ہے. بہرحال اب چونکہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے اور اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے, کوئی بہت بڑا نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس وہاں پہ موجود نہیں ہے. ناراض اراکین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, مختلف گروپس بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں, قاف لیگ کے 6 ووٹس بھی ان کے پاس ہیں جو کہ 10 کی برتری کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہے. لہٰذا دیکھنا یہی ہے کہ پنجاب کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور وفاق کے اندر بھی ظاہر ہے کہ آج قرارداد پیش ہو جائے گی یا تحریک پیش ہو جائے گی, تو دیکھنا ہے کہ آج ہی بحث کا آغاز ہوگا یا اسپیکر صاحب جو ہے اس کو 4-5 دن کے لیے آگے لے جائیں گے. لیکن انٹرسٹنگ ہے پیش منظر یوں کہ بلوچستان کے اندر بھی ہماری اطلاع ہے کہ اسی طرح کی کوشش کی جائے گی, اور صرف بلوچستان کے اندر نہیں بلکہ کے پی کے اندر بھی ایک بڑا نمبر جو ہے وہ JUIF اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان ٹچ ہے. بلکہ کچھ دن پہلے جو ہماری بات ہوئی اس میں بھی کافی ہوم ورک جو ہے وہ کیا جا چکا ہے کے پی اسمبلی کے حوالے سے بھی, اور یہی نہیں بلکہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس کے اندر بھی چونکہ بہت ہی ایک فریجائل سی وہاں پہ بھی گورنمنٹ ہے, لہٰذا اپوزیشن یہ چاہے گی کہ اپنے وہاں پہ بھی سرپرائز جو ہے وہ حکومت کو دے. تو اب بہت میچ جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ مرحلے کے اندر ہے کہ ایک دم سے جو تبدیلی ریورس گیئر میں جائے گی تو کس کس طرح سے کہاں کہاں جو ہے وہ نمبرز گیم سامنے آئیں گی, اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن اس کو ڈیل کرنے کی یا اس پہ اوپر جو ہے وہ اپنی رائے بنانے کی متفقہ کوشش بھی کر رہی ہے, اور ان کا باقاعدہ ضابطہ جو ہے یا باقاعدہ لائحہ عمل بھی اس کے اوپر بنایا سامنے آ چکا ہے. جہاں تک ناراض اراکین کی بات ہے جو کہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بھی ایک بڑا نمبر ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن ساری پوزیشن سامنے آ جائے گی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے اتحادی جو ہیں وہ خود کو اگر الگ کرتے ہیں, اگر اس بات کا امکان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ اس کی صورتحال شاید سامنے نہ آئے اور پرائم منسٹر کو اس صورت میں جو ہے وہ مستعفی ہونا پڑ سکتا ہے. جی ہاں, ایک جانب اتحادی ہیں, دوسری جانب ناراض ارکان ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پنجاب کی سیاست کی بات کریں تو وہاں پر ترین گروپ ہمیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا کارواں بھی اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے. سلیم شیخ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال پنجاب میں کتنی وزیر اعظم عمران خان اور PTI کے حق میں ہے؟ جی بالکل, جو پنجاب میں صورتحال عمران خان کے حق میں تو بظاہر بالکل نہیں نظر آ رہی, کیونکہ آج جو پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اس سے یہ بظاہر نظر آ رہا ہے, اور آج ہماری جو جن اراکین اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے ان سے بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے تو 186 نمبر چاہیے, لیکن ہم جب تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی 200 سے زائد ہمارے پاس اراکین ہوں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی ایسے لوگ بھی ہیں رابطے میں جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی میں حصہ دے دیں, ہمیں تحریک عدم اعتماد کے لیے اپنے ساتھ لے لیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ تحفظات ہمارے بھی ہیں, کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں ان کو ہمیں آئندہ الیکشن کی کمٹمنٹ بھی دینی پڑ رہی ہے, لیکن ہمارے پاس جو اپنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مضبوط ہیں, اس کی وجہ سے ہم ابھی کمٹمنٹ نہیں کر رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ مسلم لیگ کاف جو کہی جا رہی ہے کہ ان کے معاملہ جو ہے پوزیشن سے طے ہو گئے, اور جو آج مسلم لیگ نون کی جو قیادت آئی تھی تحریک عدم اعتماد جمع کروانے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے معاملہ تقریباً طے پا گئے ہیں, صرف اعلان باقی ہے, اور اعلان جو ہے وہ ہماری بڑی قیادت اور جو مسلم لیگ کاف کی بڑی قیادت ہے انہوں نے آپس میں ٹائم ڈیسائیڈ کر کے کرنا ہے. مسلم لیگ کاف کے لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سے 3 دن لگیں گے مسلم لیگ کاف کو اپنے آئندہ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے اپنا جو فیصلہ کرنا ہے 2 سے 3 روز میں وہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے ہی کرنا ہے, کیونکہ آج جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے اس سے بظاہر جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا, اور فیصلہ یہی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے. اور اپوزیشن نے یہ بھی یقین دہانی کروا دی ہے کہ
آئندہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے تبدیلی کی صورت میں جب عدم اعتماد ہوگی تو وہ پرویز الہی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ بھی فارمولہ طے پا گیا ہے کہ آئندہ جو پنجاب میں اسپیکر کون ہوگا اور وزارتیں کس کس کو کس طرح دی جائیں گی۔ تاہم ابھی تک یہ جو ہے مسلم لیگ نون کیونکہ بڑی جماعت ہے اس کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ ترین گروپ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا ہے، اور ترین گروپ کے جو اون چودھری ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پنجاب اسمبلی میں 19 اراکین کی تعداد ہے، اور جہانگیر ترین سے بھی بات ہوئی ہے ترین گروپ کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اتحاد قائم رکھیں اور آپ کو جلد بتایا جائے گا کہ کس کے ساتھ جو ہے آپ نے اتحاد کرنا ہے۔ تاہم جو ہے جہانگیر ترین گروپ نے بھی جو ہے آئندہ 1 سے 2 روز میں اپنا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس میں جو ہے ساری حکمت عملی پر غور ہوگا، اور اس کے بعد یہ ساری بات جو ہے جہانگیر ترین کو لندن میں بتائی جائے گی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کس کا یعنی جہانگیر ترین گروپ نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ جی بالکل، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جہانگیر ترین گروپ کس کا ساتھ دے گا۔ طارق چودھری صاحب، آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، ایجنڈے پر تو عدم اعتماد کی تحریک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ نے اسپیکر اسمبلی کو جنوبی پنجاب صوبے کے لیے بھی کہا کہ اس کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے اس معاملے کو، تو کیا دیکھ رہے ہیں دونوں معاملات آج ہوں گے ایجنڈے پر؟ دیکھیے ایجنڈے پر تو دونوں موجود ہیں، لیکن جہاں تک والے ایجنڈے کا ذکر ہے تو وہ تو کابینہ نے ایک سمری جو سرکولیشن ہے اس کے لیے منظور کر کے ایک مسودہ منظور کیا ہے، وہ آج ایوان میں پیش ہوگا۔ اس کے بعد چونکہ جو صوبہ نیا بنانا ہوتا ہے اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے جس کے لیے ایک لمبا پروسیس چاہیے۔ آج جب وہ پیش ہو جائے گا تو اس کے بعد طریقہ کار کے مطابق پھر وہ کمیٹیوں کے پاس جاتا ہے، کابینہ کی جو لیجسلیشن کی کمیٹی ہے اس کے پاس جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے سینٹ میں جانا ہے۔ سینٹ میں جو ظاہر ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں ہیں، سینٹ کی کمیٹیاں ہیں، ان میں اپوزیشن حکومت دونوں کی نمائندگی ہے، اس میں ان کی ترامیم آئیں گی، ترامیم منظور ہوں گی نہ منظور ہوں گی۔ جب ایک فائنل ڈرافٹ آتا ہے پھر اس ڈرافٹ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاس ہونا ہوتا ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق اگر کوئی صوبہ بننا ہے تو پھر وہ صوبہ جس کی حدود میں تبدیلی ہونی ہے یا نیا صوبہ بننا ہے یا اس کا کوئی نیا پورشن بننا ہے تو پھر اس صوبے کی صوبائی اسمبلی سے بھی ایک قرارداد پاس کرانی پڑتی ہے۔ تو آئینی ترمیم کسی صوبے کے لیے جو تیار کرنا ہے وہ تو ایک بڑا لمبا اور پیچیدہ طریقہ ہے، اس میں کافی وقت لگے گا۔ آج وہ پیش بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو پروسیس کے حوالے کرنا پڑے گا، پروسیس میں سے گزارنا پڑے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وہ تو اب جس دن 8 مارچ کو پیش ہوئی تھی اس کے بعد پچھلا اجلاس جو تھا اس میں بھی لانا لازم تھا، لیکن اس دن بھی اسپیکر صاحب نے ایک ٹریڈیشن کا سہارا لیا اور اجلاس کو جو تھا آج تک کے لیے ایڈجرن کر دیا۔ آج کے اجلاس میں بھی وہ ایجنڈے پر موجود ہے، اور آج میرا جہاں تک خیال ہے، میری رائے ہے کہ رولز کے مطابق آئین کے مطابق اس کو پیش کرنا لازم ہے۔ اب یہاں چھوٹی سی ایک صوابدیدی اختیار کی بات آ جاتی ہے کہ کیا اسپیکر جب وہ ٹیبل ہو جائے گی، جب وہ ٹیک اپ ہو جائے گی ریزولوشن، تو کیا اس پر 1 دن مختص کرتے ہیں بحث کے لیے، 2 دن مختص کرتے ہیں، 3 مختص کرتے ہیں، یا پھر بغیر کوئی ڈسکشن کے وہ اس کو کوئی تاریخ فکس کر دیتے ہیں ووٹنگ کے لیے یا ڈویژن آف دی ہاؤس کے لیے۔ تو یہ دونوں طریقے ممکن ہیں۔ آج جب یہ پیش ہوگا تو ایوان کے جو 20% ارکان ہیں یعنی جو موور ہے اگر ووٹ کے توثیق کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ تحریک جو ہے پیش کی ہے، تو اس کے بعد اس کو وہ تصور ہو جائے گی کہ یہ موو ہو گئی ہے، ٹیبل ہو گئی ہے۔ پھر جہاں اسپیکر کا کردار شروع ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب اس کے لیے 3 دن بحث کے لیے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تو آج کا دن جو ہے اس میں یہ چیزیں طے ہو جائیں گی کہ اگلے آنے والے دنوں میں 2 اپریل تک یا 4 اپریل تک یہ معاملہ چلے گا۔ لیکن بنیادی ایشو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب جس دن ڈویژن ہوگی اس دن سب سے بڑی بات سامنے آ جائے گی۔ میرا خیال اس وقت تک یہ جو اتحادی ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ دونوں کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے۔ دونوں ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کی قیمت ہے، ان کی ویلیو ہے، لہٰذا ایک دن میں 3 دفعہ میٹنگیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ کاف کے ساتھ، کیو لیگ کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ اور بی اے پی کے ساتھ۔ اس وقت تک جو حکومت کے اتحادی ہیں اس میں سوائے جی ڈی اے کے جو واضح طور پر حکومت کے ساتھ ہے، بی اے پی نے، ایم کیو ایم نے اور کاف لیگ، کسی نے بھی اگر اپوزیشن کو اعلانیہ یقینداری نہیں کرائی تو کسی نے بھی حکومت کو بھی یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہنٹ ایسے دیے جا رہے ہیں، اشارے ایسے دیے جا رہے ہیں جس سے حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، حکومت کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آخری وقت تک سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آسما یہ بتائے گا کہ آخری وقت تک یہ سیاسی جوڑ توڑ تو جاری رہے گا، لیکن اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جی آسما، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آواز آ رہی ہے. میں یہ کہتی کہ اگر آپ نمبرز کے اوپر جائیں تو ان تو کسی قدر، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک اس پہ فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر پروسیڈنگ کے اندر نہیں سامنے آئے گا، اس وقت تک کہنا کچھ بھی جو ہے وہ غیر حتمی ہوگا. لیکن جس طرح سے 13 اراکین کا الگ ہو جانا جو کہ 10 یا 11 کی ایک حکومت کی میجورٹی ہے، اور ان کو شو کاز جاری کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب پارٹی کا حصہ یا ان سے ایکسپلینیشن جو ہے وہ لی جا چکی ہے، لیکن وہ پارٹی کا حصہ اس طرح سے نہیں ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو اتحادی ہیں وہ اتحادی بھی اپنی کوئی، کل شاہزین بھگٹی کا الگ ہونا اور اس کے بعد آج باپ کا کہا جا رہا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج وہ بھی کوئی اپنا فیصلہ سنا دیں گے. ان کے بھی 3 یا 4 اراکین ان کے بھی ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ایم کیم کے 7 اراکین ہیں، 5 اراکین جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ہیں. تو صورتحال بہت زیادہ واضح ہو کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن وہ اپنے تحفظات کا اظہار جو ہے وہ بارہا کر چکے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو پوری حکومت ہے اس کے اوپر جو ایک عددی برتری اس کی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے جب تقریر کی ہے انہوں نے ایک واضح اشارہ دیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے پاس میجورٹی نہ ہوتی، انہوں نے اپنے جو اراکین ہیں ان کے خلاف جو بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان کی چہرے ان کے دیکھ لیں گے جو آپ کے خلاف ووٹ دیں گے. اور پھر انہوں نے دوبارہ سے ان کو دھمکایا کہ آپ ان کو چھوڑیے گا مت، اور ان کو وغیرہ وغیرہ، جو ان کا ایک پچھلے کچھ دنوں سے ایک نیریٹو رہا ہے ناراض اراکین کے لیے. تو ایک طرح سے حکومت کو یہ بات پتا ہے کہ ان کی میجورٹی اس وقت ہاؤس کے اندر نہیں ہے، اور اس کو ہی بچانے کے لیے اب ظاہر اتحادیوں کو ملانے کی بات کی جا رہی ہے. اور گزشتہ دنوں جو اجلاس بھی ہوا تھا بنی گالہ میں، اس میں بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ واضح بتا دیا گیا تھا کہ اتحادی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک واضح وقت کا ایک اہم جو ٹائمنگ ہے ان کے مطابق اس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. 27 کے جلسے کا انتظار ہو رہا تھا، اتحادی بھی اس کا انتظار کر رہے تھے کہ 27 کو کون سا ایسا بڑا اعلان ہو جائے گا، کون سی ایسا بڑا سرپرائز آ جائے گا کہ اس کے بعد شاید ان کو اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو یا ان کو اس کی شاید ضرورت نہ پڑے. لیکن کل آپ نے دیکھا کہ جو جلسہ ہوا تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کا نمبر تو بڑا تھا، لوگ تو بڑی تعداد میں آئے، لیکن وہ سرپرائز جو ہے وہ نہیں ملا، جو کہ سرپرائز دینے کی بات جو ہے وہ حکومت نے کی. الٹا انہوں نے ایک خط کی بات کر دی کہ خط جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور وہ دکھائیں گے، اور ظاہر ہے کہ عالمی سازش کی بات کی، بیرونی قوتوں کی بات کی. یہ ساری باتیں جو تھی کل وہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں کر دی. تو اتحادی جو ہیں وہ اپنی ایک پوزیشن لے چکے ہیں، اعلان کرنا ان کا باقی ہے، اور یہ پوزیشن جو ہے یہ ابھی تک میں اس وقت تک کی بات کر رہی ہوں، اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ وہ حکومت کے حق میں نہیں ہے. اور آج بھی جو وفد جو ہے وہ میٹنگ کرنے کے لیے گیا تھا چودھری پرویز الہی کے گھر پہ، چودھری شجاعت صاحب کے، وہاں پہ ان سے جب بات کی گئی کہ آپ نے ان کو آفر کی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے، تو اس کا کوئی بہت واضح جواب جو تھا اسد عمر صاحب نے نہیں دیا. اور بعد میں ہم نے سنا بھی ذرائع سے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم تو چاہ سکتے تھے لیکن ہم بلیک میل نہیں ہونا چاہتے تھے اس لیے ہم نے نہیں کیا. تو ایک نیریٹو کے چکر کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ بات موقف رکھنے کے لیے وہ سامنے نہیں آئی کہ آیا حکومت کی طرف سے وہ بہت کوئی بڑی جو وزارت اعلیٰ کی پیشکش ہے وہ سامنے آئی ہے نہیں. اگر آنی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر پیش نہ ہوتی. بالکل. اچھا شوکت پراچا، کل ہم نے دیکھا وزیر اعظم نے خط لہرا دیا، بھٹو جیسی سازش ہو رہی ہے اس کا انکشاف بھی کر دیا، اور یہ ثبوت موجود ہے کہ بیرونی پیسہ ان کے لوگوں پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن سرپرائز نہیں دیا. کچھ تو سوچا ہوگا نمبر گیم دیکھتے ہوئے کہ اگر عدم اعتماد ان کے خلاف ہوتا ہے کیا کریں گے؟ دیکھیے نمبر پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو اسی لیے تو جلسے کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ یقین ہو کہ نمبر پورے ہیں تو پھر سازش کو لانے، عالمی سازش کی بات کرنے اور بھٹو جیسا لیڈر اپنے آپ کو پوز کرنے میں تو پھر تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. وہ جو ادھر ادھر جلسے کر رہے ہیں، میلسی جا رہے ہیں، حافظ آباد جا رہے ہیں، مانسہرہ جا رہے ہیں، لوئر دیر جا رہے ہیں، کمالیہ جا رہے ہیں، اور پھر اسلام آباد کا انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ کا جلسہ ہے. تو یہ تو ہاتھ پاؤں مارنے والی بات ہے، یہ پھڑپھڑانے والی بات ہے. جب پنجرے میں کوئی بند ہو جائے پرندہ تو وہ پھر پھڑپھڑاتا ہے کہ کسی طرح سے نکل جائے. اصل بات جو ہے وہ جلسوں کی نہیں ہے. اس وقت ملک میں اصل بات آئین کے تحت، قانون کے تحت اس موشن پر توجہ دینا ہے جس کا نام ہے تحریک عدم اعتماد.
آپ لاکھ جلسے کر دیں، پورا ملک یہاں کراچی سے لے کر ساری ٹرینیں کراچی سے چلا کر، جیسے کل ایک ٹرین آئی، ملک کی ساری ٹرینیں کراچی سے چلا کے ٹوٹل اسلام آباد میں بٹھا دیں، گلی گلی میں بٹھا دیں، لیکن اگر ملک کا آئین فنکشنل ہے تو آپ کو وہ آئینی پروسیس کرنا ہے. دیٹ از اونلی تھنگ ٹو بی ڈن. باقی یہ سب پیرفری ہے، یہ ایسے ہی ایٹماسفیرکس ہیں جن کو بنایا جا رہا ہے. دنیا کو میسج دیا کہ جی 40 پتہ نہیں 43 جو ہے وہ فورن میڈیا والے آئے ہوئے تو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں. دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ لوگ ہیں، اس سے تحریک عدم اعتماد پہ کیا فرق پڑے گا؟ جو فرق پڑ سکتا ہے وہ صرف ایک صورت ہے کہ حکومت جس دن ووٹنگ ہو، حکومت کسی طرح 172 لوگوں کو اندر نہ جانے دے. اگر 171 بھی اپوزیشن لے کے آ جاتی ہے تو نو کانفیڈنس از ڈیفیٹڈ. دین عمران خان از دا پرائم منسٹر. پھر اتحادی بھی ساتھ کھڑے رہیں گے، پھر شاید ادھر سے بھی، جیسے وہ کسی نے ایک دن کہا تھا نا کہ 6-7 اپوزیشن کے بھی ہمارے ساتھ نمبر مل گئے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے ایک دن. اصل صرف یہ ہے جو قومی اسمبلی میں ہونا ہے، صحیح، باقی سب ماحول ہے. وہ ماحول بنا رہے ہیں. اب مولانا صاحب کے بندے آ گئے، مریم نواز شریف صاحبہ ریلی لے کر. میرے نزدیک یہ پیرافری کی باتیں ہیں. جو اصل ہے اسپیکر صاحب، آج جب یہ ریزولوشن، آپ نے سوال پہلے بھی پوچھا، اگر میری ذاتی اسیسمنٹ پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا اسپیکر صاحب آج اس کو لے کرنے کی اجازت دیں گے. حالانکہ رول 37 بڑا کلیئر ہے، اس کا سب سیکشن 6 بڑا کلیئر ہے. میری جو لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، کوئی کچھ بہانہ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بہانہ بنا رہا ہے. حالانکہ یہی لوگ تھے جو کہتے تھے ایک دن آپ لیں نو کانفیڈنس، دوسرے دن ہم ووٹنگ. 8 تاریخ سے یہ ڈیٹ ہے، ریکارڈڈ ہے، 8 تاریخ سے عدم اعتماد آئی ہے، آج 28 ہو گئی. لیکن میں ایز اے پاکستانی شہری، چھوڑ دیں میں جرنلسٹ ہوں، میں اینکر ہوں، میں شو کرتا ہوں، ایز اے پاکستانی شہری who believes in the rule of law, who believes in the supremacy of the constitution، 8 تاریخ کو ایک تحریک آئی، 28 تک ابھی تک مجھے ایٹ دا مومنٹ نہیں پتا کہ آج وہ لے ہوگی نہیں ہوگی. آج اگر لے ہو جاتی ہے تو اگلے ان 3 دنوں میں ووٹنگ نہیں ہو سکتی. چوتھے دن سے لے کے 7ویں دن تک ووٹنگ ہونی ہے. یہ جس طرح کے حربے یہ حکومت استعمال کرتی آئی ہے، یہ تو جس دن لے ہوگی جا کے 7ویں دن یہ ووٹنگ کروائیں گے تاکہ 7 دن مزید اقتدار کے مزے لے رہے ہیں. ورنہ یہ دیکھیں نا کتنے دعوے ہمارے سامنے آتے تھے کہ جی وہ اتحادیوں کسی کی منت نہیں کریں گے، 2 ووٹ مانگنے پڑیں گے. آج کیا نہیں کیا جا رہا؟ یعنی کل نون لیگ اور کاف اگر دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے طے ہو گئے، آج حکومتی کمیٹی بھی وہاں پہنچ گئی. بھائی سیدھا پرویز الہی نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو فیصلہ وقت پہ کر لیا جائے اس کے ثمرات ہوتے ہیں، بے وقت کی راگنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آج جب ان کے معاملات طے ہونے کو آئے ہیں تو آج آپ اس وقت ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ منا لیں ان کو، کیونکہ کسی نے ابھی اعلان نہیں کیا سوائے شاہزین بگٹی نے. ایک بندہ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں اتحاد توڑتا ہوں، میں معاون خصوصی سے بھی ریزائن کرتا ہوں، میرے یہ مسائل ہیں. اور وہ تھا کیا، اس کو لگایا تھا معاون خصوصی ناراض لوگوں کو منانے کے لیے، وہ خود ناراض ہو کے چلا گیا. صحیح، بالکل وہ خود ناراض ہو کے چلے گئے. اور جس طرح سے شوکت پراچہ آپ بتا رہے ہیں کہ صورتحال یہی ہے کہ سڑکوں پر جتنا پاور شو کر لیا جائے، سڑکوں پر لاکھوں کارکنان لے کر آئے جائیں، لیکن قانونی اور آئینی طریقے سے یہ معاملہ طے ہوگا. نمبرز پورے کرنے ہوں گے. اگر ایک ممبر بھی کم ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس تو وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو دیں گے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ طارق چودھری اسلام آباد سے موجود ہیں، عصمت شیرازی، شوکت پراچہ اور سلیم شیخ لاہور سے موجود ہیں. آپ لوگوں سے مزید بھی اس پر گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن فی الوقت ایک